کچھ دوستوں نے شکایت کی ہے کہ میں نے اپنی کہانی سنانا بند کر دیا ہے. وہ جو میرے مائی اسٹرگل کا میرا ایک سلسلہ تھا جو میں اپنی زندگی کی کہانی سنا رہا تھا قسط وار، وہ کیوں بند کر دیا. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بند نہیں ہوا. اس دوران 2-3 ماہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اور ملک کے حالات کس تیزی سے بدل رہے ہیں، تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے اس بارے میں بات کرنے کا. اور میں تو ادب سے چیزوں کو جوڑتا ہوں، لٹریچر سے، تو بیچ میں کہیں میری کہانی پیچھے رہ گئی. لیکن دوستوں کے اصرار پر میں اپنی کہانی، اپنی اسٹرگل کی، اپنی زندگی کی کہانی ذرا دوبارہ شروع کرتا ہوں از سر نو. اور جو چند لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابھی میری کہانی لیٹ 90s تک پہنچی ہے. میں صحافی بن چکا ہوں اور ایک ویکلی میگزین میں، ہفتہ روزہ میں کام کر رہا ہوں. اور میں آخری چند قصوں میں نے شاید یہ بھی بتایا تھا کہ مجھ پہ ایک اداسی کا دور ہے. اور یہ وہ دور ہے کہ جب میں نے سوچا کہ میں پردیس چلا جاؤں. اور چونکہ میرا تعلق مڈل کلاس لو انکم گھرانے سے تھا، تو ایسے لوگوں کے خواب یہ ہوتے ہیں کہ پردیس جا کر کوئی ایسا کام ہو جائے جہاں مستقل بنیاد پر وہاں رک جائیں، شادی کر لیں، اب تعلیم، کوئی نوکری ایسی مل جائے کہ وہ ٹک جائیں. تو میں نے بھی یہ سوچا کہ پردیس چلا جاؤں. میں لندن ایک بار جا چکا تھا، تو گمان یہ تھا کہ دوسری بار ویزا آسانی سے مل جائے گا، جو مجھے مل گیا. اور میں چلا، گو کہ میرے بینک میں کبھی بھی پیسے اتنے ہوتے نہیں تھے، لیکن مجھے ویزا مل جاتا تھا. خیر میں نے پردیس جانے کی ٹھانی. اور اب مسئلہ یہ تھا کہ وہاں جا کے کروں گا کیا، کیونکہ وزٹ ویزا ہوتا تھا جو 6 ماہ کا، اب شاید اب بھی ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم. تو ان 6 ماہ میں آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا امکانات ہیں. تو ایک اداسی کا دورہ تھا، پڑھتا تھا اور میں وہاں جاتا تھا. اور سوچا میں نے وہاں جانے کے لیے، اور کہ بھئی اب کچھ وہاں جا کے ایسا کام ہو جائے کہ مستقل وہاں قیام ہو جائے، اور پھر میں اپنی کہانیاں لکھوں اور شاعری کروں جو میرا، اور جو اپنے خواب پورے کروں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ جو مڈل کلاس لوگوں کی خیالی پلاؤ ہوتی ہے. ویزا مل گیا اور میں نے اب سوچا کہ اب جا کے وہاں کیا کیا جائے. تو جب میں تھیٹر کچھ 1-2 لکھے تھے میں نے تھیٹر کے پلیز، تو اس میں ہمارے ایک دوست تھے سہیل ملک، بہت اچھے تھیٹر کے ڈائریکٹر ہیں، بے انتہا اچھے. انہوں نے وہ ان دنوں ایک فضائی، وہ ایئر لائن سے منسلک تھے. انہوں نے کہا کہ ان کا ایک دوست ہے، اس سے آپ وہاں جا کے مل لیں. یہاں ملاقات ہو چکی تھی اس دوست سے کراچی میں، تو وہ آپ کی نوکری ووکری کا کہیں ٹھہر کا بندوبست کر دے گا. ٹھہرنے کا جو تھا، وہ ہمارا ایک بہت اچھا دوست ہے جو لندن میں ایک نشریاتی ادارے میں کام کرتا تھا، جہاں پہلے بھی اس کے ہاں ٹھہرا تھا. اس نے کہا تم آ جاؤ، میں تمہارے لیے ٹھہرنے کا انتظام کچھ دن کے لیے کر دوں گا. تو جو دوست تھا صحافی، اس نے میرا ٹھہرنے کا انتظام ایک کچھ کراچی کے کچھ لڑکوں کے ساتھ جو وہاں پڑھتے تھے اور نوکری کرتے تھے، ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا میرے. اور وہاں اور نوکری، پھر میں وہاں پہنچا، لندن پہنچا، اور سہیل ملک نے جن صاحب کا حوالہ دیا تھا ان سے ملا، ٹھہر گیا. دوست کے مدد سے ایک فلیٹ جہاں کراچی کے کچھ لڑکے نوجوان ٹھہرے ہوئے تھے، جو بظاہر تو وہ پڑھنے وڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن نوکری کرتے تھے، گھر پیسے بھیجتے تھے اور وہیں رہتے تھے. ان کے ساتھ رہا. اب ایک بات یہاں یہ بتا دوں کہ وہ جو لڑکے وہاں رہتے تھے، ان میں سے ایک لڑکا تھا جس سے میری ذرا بے تکلفی زیادہ ہو گئی. تو میں نے اس سے 11 ماہ سے، وہ 1 سال سے وہ لندن میں رہ رہا تھا، نوکری کرتا تھا اور گھر آیا، کسی دکان میں نوکری کرتا تھا اور گھر آ جاتا تھا. میرا خیال ہے پیسے ویسے کچھ گھر بھیج جاتا تھا، کچھ اپنے لیے رکھ لیتا تھا. تو میں نے اس سے ایک دن کہا کہ چلو لیسٹر اسکوائر چلتے ہیں گھومنے پھرنے. کچھ میں اپنے نوکری ڈھونڈتا ہوا آیا تھا گھر کے، تو میں نے کہا چلو بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے لیسٹر اسکوائر، کامنٹ گارڈن چلتے ہیں. تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ لیسٹر اسکوائر کہاں ہے لندن میں. یہ جو مرکزی علاقہ ہے لندن کا، آپ نے فلموں میں دیکھو جہاں کبوتر اڑتے ہوئے فلموں میں آپ کو دکھائی دیتے ہوں گے، کامنٹ گارڈن، لیسٹر اسکوائر، پیکیڈیلی، یہ سب ساتھ ساتھ ہیں. پیدل آپ ان تمام علاقوں میں گھوم سکتے ہیں. بہت شاندار، مجھے لندن بہت پسند ہے. تو اس لڑکے کو 11 ماہ سے 1 سال سے وہاں رہ رہا تھا، اور اسے لیسٹر اسکوائر کا نہیں معلوم تھا. میں حیران رہ گیا کہ وہ لڑکا، میں نے کہا کہ تم کرتے، کہنے لگا کچھ نہیں، دکان جاتا ہوں، صبح گھر آ جاتا ہوں. اور وہ کہنے کو اس نے ایک داخلہ بھی لیا ہوا تھا ایک یونیورسٹی میں. تو بہت افسوس ہوا.
آج جو صورت، یہ میں آپ کو سن 99 کی بات کر رہا ہوں، 99، ہاں 2000، یعنی 31 دسمبر 1999 میں نے جو نیا ملینیم ہے وہ لندن میں دریائے ٹیمز کے کنارے میں نے اس کا استقبال کیا، نئے ملینیم کا، نئے ہزاریے کا. اور میں وہیں تو پھر مجھے اب جو میں دیکھتا ہوں جو مباحث مغرب میں چھڑی ہوئی ہیں، جو حالات ہیں مغرب کے، کہ وہاں آپ مائیگریشن کو ایسیمیلیشن سے جوڑا جاتا ہے، کہ مائیگریٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو ایسیمیلیٹ بھی ہو، جڑ بھی جائیں، وہاں گھل مل بھی جائیں. اور جیسے ایک کامیڈین ہیں، ان کا برطانوی، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ بالکل مائیگریٹ تو کریں، لیکن کوشش کریں کہ جہاں آپ مائیگریٹ کرتے ہیں اس کے کلچر کو بھی سمجھیں، دیکھ لیں، گھومیں پھریں، ذرا کچھ سمجھیں چیزوں کو. تو ایک چھوٹی سی بات ہے. تو اگلی قسط میں پھر یہ سفر کیسے چلا، آگے بڑھا، اس کے بارے میں بتاؤں گا. شکریہ.